آئیے سنتے ہیں ایک دلچسپ کہانی، نقاب کے پیچھے روشن لفظ۔ کسی دور میں سبز پہاڑوں اور نیلگوں جھیلوں کے درمیان ایک خوشحال ریاست موجود تھی۔ اس سلطنت کی شہزادی نہایت ذہین، حساس اور کتابوں کی شیدائی تھی۔ اس کا اصل نام شہزادی نور تھا، مگر دربار کی چکا چوند رسم و رواج اور شاہی حدود نے اس کے دل کو ہمیشہ بوجھل رکھا۔ نور کو محل کی کھڑکی سے باہر کی دنیا بہت لبھاتی تھی۔ وہ عام لوگوں کے دکھ، خوشیاں، جدوجہد اور خواب جاننا چاہتی تھی، مگر شہزادی ہونے کی وجہ سے وہ ان کے قریب نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے الفاظ دل میں قید رہتے تھے اور آنکھیں سوالوں سے بھری رہتی تھیں۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی آواز کو آزاد کرے گی۔ چنانچہ اس نے اپنا نام تبدیل کیا، صرف لکھنے کے لیے۔ نور جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنے اصل نام سے کچھ لکھا تو لوگ اس کی تحریر کو شہزادی کی عیش و آرام سے بھری سوچ سمجھیں گے، نہ کہ ایک عام انسان کے دل کی آواز۔ اس لیے اس نے اپنا نام بدل لیا۔ وہ اب نورین قلم بن گئی۔ یہ نام نہ کسی شاہی نسب کا پتہ دیتا تھا، نہ کسی محل کا۔ نورین قلم نے ایک کتاب لکھنا شروع کی۔ یہ کتاب نہ صرف ایک کہانی تھی، بلکہ زندگی کا، عام لوگوں کی زندگی کا آئینہ تھی۔ اس میں اس نے کیا کچھ تحریر کیا، ایک مزدور کا پسینہ، دن بھر اس نے کیسے دن گزارا محنت مشقت میں، ایک ماں کی خاموش دعائیں جو وہ سارا دن اپنے بچوں کے لیے محنت مشقت اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی ہے، ایک طالب علم کی ناکامیاں اور امیدیں کہ اس کی محنت کیسے کامیاب ہوئی اور اس نے کیا ناکامیوں سے سبق سیکھا، ایک بیٹی کی قربانیاں، ایک بوڑھے کی تنہائی۔ یہ سب کچھ اس نے اپنی راتوں کو تحریر کیا۔ وہ راتوں کو لکھتی جب محل سو جاتا اور خاموشی اس کی ساتھی بن جاتی۔ اس کے الفاظ میں سچ تھا، اس لیے وہ دل میں اترتے چلے گئے۔ جب کتاب شائع ہوئی تو کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ کس نے لکھی ہے، مگر چند ہی دنوں میں چائے خانوں میں، گھروں میں، ہر جگہ اس کتاب کو پڑھا جانے لگا اور اس پر بحث ہونے لگی۔ اسکولوں میں اس کتاب کے اقتباسات پڑھے جانے لگے۔ گھروں میں ماں باپ بچوں کو اس کتاب کے قصے پڑھ کر سنانے لگے۔ یہ کتاب خاص اور عام دونوں کے لیے تھی، کیونکہ اس میں انسانوں کی مشترکہ کہانی تھی۔ بادشاہ کے کانوں تک بھی اس کتاب کی گونج پہنچی۔ اس نے بھی یہ کتاب منگوائی اور پڑھی، اور کئی مقامات پر وہ خاموش رہ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ الفاظ کسی ایسے دل سے نکلے ہیں جو اقتدار کے قریب ہوتے ہوئے بھی عوام سے جڑا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی بیٹی کو کتاب پڑھتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کتاب کے لفظوں میں تھی۔ بادشاہ سلامت نے نرمی سے اپنی بیٹی سے پوچھا، یہ کتاب تمہیں اتنی عزیز کیوں ہے؟ نور نے گہری سانس لی اور کہا، کیونکہ اس میں میرا دل بسا ہے ابا جان۔
اسی لمحے بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کتاب اس کی بیٹی نے تحریر کی ہے، مگر اس نے کچھ غصہ نہ کیا، نہ ہی اس پر روک ٹوک کی۔ اس نے محض اتنا کہا، جو شہزادی اپنے نام سے نہیں اپنے لفظوں سے پہچانی جائے وہی اصل میں عظیم ہے۔ نور نے اپنا نام واپس نہیں لے لیا، وہ آج بھی نورین قلم کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس کی کتاب آج بھی یہ سبق دیتی ہے کہ نام بدل سکتے ہیں مگر سچائی کی پہچان ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تو دوستو، آپ نے ایک شہزادی کی عوام سے محبت اور ان کی زندگی کے بارے میں اس کی معلومات پر مبنی کتاب کی کہانی سنی، یقیناً اچھی لگی ہوگی۔